بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ دلبر خان نے بھی اسے دیکھ لیا اور باروب انداز میں آواز دے کر قریب بلا لیا۔ وہ دوڑا دوڑا آیا۔ دلبر خان نے گویا انتہائی مہربانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا کندھا تھپک کر پوچھا، اب تو خوش ہو نا؟ اب تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے نا؟ دینو ہاتھ جوڑ کر اسے دعائیں دینے لگا، مگر یہ دعائیں کسی فقیر کی دعاؤں کی طرح خلوص سے خالی تھیں۔ دلبر خان ذرا نیچی آواز میں بولا، آئندہ تم بھی ہمارے خلاف کسی قسم کی سازش کرنے کا خیال دل میں نہ لانا، ہم بھی تمہارے ساتھ سیدھے چلیں گے۔ بس سائیں، آپ ہمارے سر پر ہاتھ رکھیں، ہم تو آپ کی غلامی کے لیے تیار ہیں۔ کل بھی آپ کے حکم کے غلام تھے، آئندہ بھی غلام رہیں گے۔ دینو لجاجت سے بولا۔ دلبر خان کے چہرے پر طمانینت تھی۔ وہ میری طرف مڑتے ہوئے بولا، میں اب چلتا ہوں، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو یہاں کسی بھی آدمی سے کہہ دینا، مجھے پیغام مل جائے گا۔ ہوشو خان کی تصویریں کھنچ چکی ہیں یا انہیں ابھی کھینچیں گے؟ میں نے پوچھا۔ ہوشو خان کی تو ہمارے پاس پہلے ہی بہت شاندار تصویریں موجود ہیں، اگر آپ کی تصویروں کا بھی رزلٹ اچھا آ گیا تو شاید ہم 3 طرح کے پوسٹر چھپوا لیں۔ دلبر خان نے جواب دیا۔ پھر اس نے پلٹ کر ہجوم کو منتشر ہونے کی ہدایت کی تو لوگ گویا بادل نخواستہ اپنے اپنے راستوں پر ہو لیے۔ چند لمحے بعد دلبر خان بھی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ رخصت ہو گیا جو وہاں پہلے سے موجود تھے۔ میں بینچ پریس کے لیے لیٹنے لگا تو دینو مصنوعی خفگی سے ہاتھ جوڑ کر بولا، اڑے بابا بس بھی کرو، بہت ہو گئی ورزش، کیا آج اپنا خون پسینہ ایک کر دو گے؟ چلو گھر پر ناشتہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ میں نے مزید بینچ پریس کا ارادہ ملتوی کر دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ حاکم مالشیا فوراً تولیہ لے کر لپکا اور سر سے پاؤں تک میرا جسم صاف کرنے لگا۔ اس سے جان چھڑا کر پہلے میں نے سوچا کنویں پر جا کر نہایا جائے اور دیہی زندگی کا پورا لطف اٹھایا جائے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ گزشتہ چند دنوں میں ایک مزدور کی حیثیت سے میں دیہی زندگی کا خاصا لطف اٹھا چکا ہوں۔ اب مجھے ایک معزز مہمان کی طرح جو سہولتیں میسر تھیں ان سے بھی تھوڑا بہت فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ان میں ایک عظیم سہولت یہ تھی کہ میں دینو کے گھر میں ہی ڈربا نما باتھ روم میں ہینڈ پمپ سے نہا لوں۔ میں نے یہی کیا۔ ہینڈ پمپ سے نہانے میں بھی بڑا لطف آیا۔ اس کے بعد خالص پہلوانوں والا ناشتہ میرا منتظر تھا۔ میں کھانے لگا۔ میں قطعاً سستی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ مجھے اس بات پر حیرت تھی کہ دینو اور مومل کو مجھے اس طرح کھاتے دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی۔ وہ بڑے آرام سے پاس بیٹھے مجھے دیکھ رہے تھے۔ بالآخر میں خود ہی دینو سے پوچھے بغیر نہ رہ سکا، تمہیں مجھ کو اس طرح کھاتے دیکھ کر حیرت نہیں ہو رہی؟ اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ دینو اطمینان سے بولا، اس سے 3 گنا تو ہوشو خان کھا جاتا ہے۔ ایک وقت میں سالم بکرا کھا جاتا ہے، دودھ پینے لگتا ہے تو پوری بالٹی پی جاتا ہے، روٹیاں کھانے لگتا ہے تو تندور میں روٹیاں لگانے والی عورت کو غش پڑنے لگتے ہیں۔ سنا ہے اپنے پرانے پہلوان بھی کچھ اسی طرح کھاتے تھے۔ جو تھوڑے بہت خاندانی پہلوان اب باقی رہ گئے ہیں وہ بھی اسی طرح کھاتے ہیں۔ میں اپنے کھانے پر کچھ شرمندہ تھا، خصوصاً مومل کی موجودگی کی وجہ سے، لیکن دینو کا جواب سن کر میری شرمندگی کچھ کم ہو گئی۔ اس کے بعد روز و شب تقریباً اسی طرح گزرنے لگے۔ بظاہر میں دلبر خان کا معزز مہمان تھا اور اس نے میری حفاظت کے لیے کلاشنکوف بردار تعینات کر رکھے تھے، لیکن در حقیقت میں نظر بند تھا۔ میرے مسلح نگران 2 شفٹوں میں کام کر رہے تھے، دن میں کوئی اور ہوتے، رات میں کوئی اور۔ ان کی وجہ سے مجھے یہ فائدہ بھی تھا کہ الگ صبح جب میں اکھاڑے میں جا کر ورزش شروع کرتا اور دن چڑھے تک وہاں خاصا ہجوم جمع ہو جاتا، تب بھی مجھے کوئی پریشانی نہ ہوتی۔ ان کلاشنکوف برداروں کی وجہ سے ہجوم مجھ سے ذرا دور ہی رہتا اور لوگ آنکھوں میں تجسس و اشتیاق لیے ذرا فاصلے سے ہی مجھے دیکھتے رہتے۔ رفتہ رفتہ ہجوم خود بخود ہی چھٹ جاتا۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوتی کہ ہجوم میں اچھی خاصی تعداد عورتوں کی بھی شامل ہوتی تھی، حالانکہ میرا خیال تھا عورتوں کو، خصوصاً دیہات کی عورتوں کو، ریسلنگ یا ریسلر سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی، لیکن ہجوم کو دیکھ کر تو میرا خیال کچھ غلط ثابت ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔
رات کو میں اپنے کچھار کے بجائے کہیں سرے راہ سوئے ہوئے درندے کی طرح سوتا، مگر نیند میں بھی گویا چکنا رہتا اور بعض اوقات تو کسی خفیف سے کھٹکے کے بغیر بھی اٹھ بیٹھتا۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ مجھے کسی قسم کا خوف لاحق تھا، خوف کو تو میں نے قریب پھٹکنے ہی نہیں دیا تھا اور اپنے آپ کو تانب تقدیر چھوڑ دیا تھا۔ مجھے دراصل مومل کا انتظار تھا، لیکن وہ اس پہلی رات کے بعد نہیں آئی۔ دل میں بس ایک بے عنوان سی خلش جگا کر اس نے قطعی چپ سادھ لی تھی۔ میں نے اس کے ہر سوال کا سیدھا، صاف اور سچا جواب دیا تھا۔ میں نے اس سے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، اسے کوئی جھوٹی آس نہیں دلائی تھی۔ شاید اسی لیے اس نے بھی سوچ لیا تھا کہ بلا وجہ دل میں ایک زخم، ایک حسرت پالنے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ جو خود بخود ایک کسک نے جنم لیا تھا، بس وہی کافی ہے۔ اس کسک کی جگہ دل پر ایک زخم، ایک گھاؤ کھانا کیا ضروری ہے؟ یہ طے تھا کہ ملاب مقدر میں نہیں ہے تو پھر روز ملنے سے خود کو اذیت میں مبتلا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک تشنہ تعبیر خواب کی حسرت کو ایک پچھتاوے، ایک عذاب میں بدلنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ لیکن کیا عشق میں عقل کا بھی دخل ہو جاتا ہے؟ کیا مومل اس حد تک عقل مند ہے؟ کیا وہ اتنی گہرائی میں جا کر سوچ سکتی ہے؟ میں کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری اس سے غرض کیا تھی، میں اپنے اور اس کے تعلق کو کیا عنوان دینا چاہتا تھا۔ آیا ہمارے درمیان کوئی تعلق پیدا ہوا تھا یا نہیں؟ اس کے باوجود میرا تنہائی میں اس سے ملنے کو، ان گنت باتیں کرنے کو بہت جی چاہتا تھا، لیکن وہ نہیں آئی۔ اس پہلی رات کے بعد 6 راتیں اور گزر گئیں، مگر وہ نہیں آئی۔ کوئی بلی بھی صحن میں کودتی تو مجھے گمان گزرتا کہ شاید وہ آ رہی ہے۔ کوئی خفیف سا کھٹکا ہوتا تو مجھے اس کی آمد کا شبہ ہوتا۔ کوئی مدھم سی آواز ابری تو میرے دل میں امید کی چنگاری تپش دے اٹھتی۔ کہیں پتا بھی ہلتا تو مجھے اس کی آہٹ کا گمان گزرتا۔ میں کچھ سویا کچھ جاگا سا رہتا۔ اسی عالم میں اب سپیدہ سحر نمودار ہونے کے ساتھ پرندوں کی چہچہاہٹ کانوں میں پڑتی تو ایک عجیب سی مایوسی کا اندھیرا رگوں پہ میں اتر آتا۔ میں خود بھی حیران تھا کہ حالات میرے گرد کیا تانا بانا بن رہے تھے اور میرا ذہن کہاں الجھا ہوا تھا۔ میں کون تھا؟ کہاں سے آیا تھا؟ زندگی نے میرے دامن میں کیا کچھ نہیں ڈالا تھا، مگر ایک منگن ہار لڑکی میرے حواس پر شب خون مار رہی تھی۔ دن میں زیادہ تر اس سے سامنے رہتا تھا، لیکن وہ میری طرف بہت کم دیکھتی، سر جھکائے، کبھی کھانا دیا، کبھی پانی، کوئی اور ضرورت کی چیز مانگی تو وہ دے دی، لیکن وہ شاذ و نادر ہی بولتی اور شاذ و نادر ہی نظر اٹھاتی۔ میری طرف دیکھتی بھی تو آنکھوں میں ایک عجیب سا سونا پن ہوتا، کوئی وعدہ نہ پیام، کوئی آس نہ امید، کوئی شوخی نہ شرارت، کوئی اشارہ نہ کوئی خاموش مکالمہ۔ اس نے تو بس ایک بار گویا میرے پاس آ کر مجھے حیران کرنا تھا، سو کر دیا۔ اس کے بعد وہ جیسے اس رات کو اور اس رات کی ہر بات کو ایک خواب کی طرح بھول گئی تھی۔ دینوں نے بھی ابھی تک اپنا چھپر ریستوران دوبارہ شروع نہیں کیا تھا، حالانکہ تمام تیاری ہو چکی تھی۔ ادھر حاکم مالچیا بھی دن بھر سائے کی طرح میرے ساتھ لگا رہتا، گھر میں بھی گھسا رہتا، بظاہر میری ضروریات کا خیال رکھنے کے لیے میرے ساتھ رہتا تھا اور غلاموں کی طرح میرے آگے پیچھے پھرتا تھا، لیکن کوئی بعید نہیں تھا کہ وہ دلبر خان کی ہدایت پر ایسا کرتا ہو۔ بہرحال وہ اور دینوں زیادہ تر گھر میں ہی رہتے تھے، اس لیے بھی مومل سے کوئی خاص بات کرنے کا موقع نہ ملتا۔ میں نئے حالات میں بہت جلد ڈل گیا تھا اور شاید کچھ زیادہ ہی ڈل گیا تھا۔ میں واقعی اپنے آپ کو کوئی ریسلر ہی محسوس کرنے لگا تھا جو حقیقتاً کسی زبردست مقابلے کی تیاریاں کر رہا ہو۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ہوشو خان کیا کر رہا تھا۔ بہرحال دلبر خان مجھ سے روز ملاقات ہوتی تھی اور اس کی تیاریوں کی رپورٹ مل رہی تھی۔ جس انداز سے بھی آس پاس کے علاقوں تک پبلسٹی ممکن تھی وہ ہو رہی تھی۔ کچے سینما ہاؤسز میں سلائیڈیں بھی چلتی تھیں، تانگے رنگا رنگ بورڈ لے کر بھی گھوم رہے تھے، منادی جاری تھی، پوسٹر بھی لگ چکے تھے۔ میرے خیال میں تو ان تمام ذرائع کے بغیر ہی کیٹی میں آس پاس کے تمام علاقوں میں سب لوگوں کو اس مقابلے کے بارے میں معلوم ہو چکا تھا۔
دلبر خان نے پوسٹر میرے لیے بھی بھیجے تھے، 2 طرح کے پوسٹر چھپے تھے، دونوں میں میری اور ہوشو خان کی بڑی تصویریں دائروں میں آمنے سامنے لگائی گئی تھیں، مزید کچھ تصویریں چھوٹے دائروں میں ادھر ادھر بکھیری گئی تھیں۔ پوسٹر کا مضمون سندھی زبان میں تھا اور لہو کو گرما دینے والا تھا۔ اس مضمون میں میرے بارے میں جو دعوے کیے گئے تھے ان کو پڑھ کر بھی بہت ہنسی آئی اور اپنی تصویریں دیکھ کر بھی۔ میں اپنی اصل شکل میں تصویر کھنچوانے سے جتنا ڈر رہا تھا، اب مجھے اندازہ ہوا کہ میرا خوف فضول تھا۔ کچھ تو میرا حال ہی ان دنوں ایسا تھا کہ آئینے میں مجھے خود اپنی صورت دیکھ کر پہچاننے میں چند لمحے لگتے تھے۔ اس کے بعد تصویروں میں اس عظیم فوٹوگرافر کا کمال بھی شامل ہو گیا تھا۔ رہی سہی کسر ایک چھوٹے سے شہر کے پرنٹر نے رنگین چھپائی میں پوری کر دی تھی۔ پوسٹر میں چھپی ہوئی میری تصویروں میں میری اصل شکل و صورت اور شخصیت کی بالکل ذرا سی جھلک باقی رہ گئی تھی۔ میں خود بھی کسی کو یقین دلانا چاہتا کہ یہ میری ہی تصویریں ہیں تو اس کے لیے خاصی کوشش کرنا پڑتی۔ اوپر سے فوٹوگرافر نے مجھ سے جو پوز بنوائے تھے اور جو ایکشن دلوائے تھے وہ مجھے اور زیادہ مضحکہ خیز لگ رہے تھے۔ بہرحال پوسٹر دیکھ کر خود میں اپنی حالت سے خاصا محظوظ ہوا۔ زندگی کے ڈرامے میں یہ بھی ایک بحروب تھا جو میں نے بھرا تھا، یہ بھی ایک کردار تھا جو مجھے دیا گیا تھا۔ ہوشو خان اپنی تصویروں میں ایک قطعی غیر انسانی سی مخلوق لگ رہا تھا۔ اگر اس کے چہرے اور جسم پر بال ہوتے تو وہ کافی حد تک مائٹی ہمالین مین معلوم ہوتا۔ فرق صرف یہ تھا کہ مائٹی ہمالین مین کی اتنی بڑی توند نہیں تھی۔ ہر تصویر میں اس کے بدمعاشوں والا انداز اپنانے کی پوری کوشش کی تھی اور غالباً فوٹوگرافر کی ہدایت کو بھی دخل تھا۔ بہرحال میں نے محسوس کیا کہ پوسٹر میری نظر میں خواہ کتنا ہی مضحکہ خیز تھے لیکن عوامی مزاج کے قریب تر تھے۔ مجھے اطلاعات مل رہی تھی کہ ان دنوں گلی کوچوں، بازاروں، چائے خانوں اور دکانوں میں موضوع گفتگو یہی کشتی تھی۔ روزانہ آس پاس کی کیٹیوں اور شاید کچھ دوسری جگہوں سے بھی لوگوں کے ٹھٹ مجھے دیکھنے آ رہے تھے۔ پوسٹر میں کشتی کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا تھا اور اب اس میں صرف 2 دن باقی تھے۔ اس شام ہمیں دلبر خان کا پیغام ملا کہ رات کا سناٹا چھا جانے کے بعد وہ ہوشو خان کو لے کر دینو کے ہاں آئے گا تاکہ مقابلے کی فائنل ریہرسل کر لی جائے۔ اس کا کہنا تھا بہتر تو یہی تھا کہ یہ ریہرسل بھی رنگ میں ہی کی جاتی، لیکن رنگ چونکہ ایک بہت بڑے کھلے میدان میں تیار کیا گیا تھا اس لیے وہاں رات کے وقت بھی ریہرسل کا خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا تھا کیونکہ پول کھلنے کا ڈر تھا۔ رات کو دلبر خان 2 گھوڑوں والی بگی میں خاموشی سے آیا۔ اس کے ساتھ ہوشو خان 2 کلاشنکوف بردار اور پینٹ شرٹ میں ایک شخص تھا۔ دینوں نے دروازہ کھلا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ لوگ خود دبے قدموں اندر آ گئے۔ ہم انہی کے انتظار میں صحن میں چارپائیوں پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ دینوں اٹھ کر دروازہ بند کرنے گیا اور واپس آ کر دلبر خان سے کہنے لگا، آپ کی اس 2 گھوڑوں والی بگی کو تو سب پہچانتے ہیں، کسی نے دیکھ لی تو سب کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ آدھی رات کے قریب اس خادم کے گھر آئے تھے جہاں افضل خان ٹھہرا ہوا ہے۔ میرے آنے کی کوئی بات نہیں بیوقوف، دلبر خان نے نیچی آواز میں اسے ڈانٹا۔ میں تو یہ مقابلہ کرا رہا ہوں۔ بے شک ہوشو خان میرا آدمی ہے لیکن افضل خان میرا مہمان ہے۔ میں تو اس سے ملنے کسی بھی وقت آ سکتا ہوں۔ اصل میں کسی کو یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ ہوشو خان یہاں آیا تھا۔ پھر وہ میری طرف دیکھ کر تیکھی سی مسکراہٹ سے بولا، میں تو ریہرسل کے لیے افضل خان کو اپنی حویلی میں بلانا چاہتا تھا لیکن میں نے سوچا کہ کہیں اسے یہ وہم نہ ہو کہ ہم اس کے ساتھ کوئی سازش کر رہے ہیں اور وہاں کچھ کر گزریں گے، اس لیے ہم خود ہی یہاں آ گئے۔ اب شاید افضل خان کو یقین آ جائے کہ ہمارے دل بالکل صاف ہیں۔ وہ تو پہلے پہل غلط فہمی میں جو ہو گیا سو ہو گیا، اب تو بالکل ایمانداری سے سیدھے سادے طریقے سے بس نورہ کشتی کرانی ہے۔ ایمانداری سے نورہ کشتی والی اصطلاح پر میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ ہمارے ہاں بعض لوگ واقعی بے ایمانی بھی بڑی ایمانداری سے کرتے ہیں۔ ہوشو خان آج بالکل خاموش اور نہایت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔
اور وحشیوں اور بدمانسوں والی کوئی حرکت بھی نہیں کر رہا تھا، حتیٰ کہ اس کی سانسوں کی خرخراہٹ بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ البتہ اس کی شکل ہی کچھ عجیب اور وحشت زدہ سی تھی، تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ دلبر خان نے پینٹ شرٹ والے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ماسٹر عبداللہ ہیں۔ وہ خاص طور پر اس شخص کا تعارف مجھ سے کرا رہا تھا۔ ابھی تک میں نے وہاں جتنے لوگوں کو بھی دیکھا تھا، وہ ان میں پینٹ شرٹ والا پہلا شخص تھا۔ لگتا تھا کسی زمانے میں اس شخص کو ورزش اور باڈی بلڈنگ وغیرہ سے شغف رہا ہوگا، لیکن اب شاید اس نے مدت سے کوئی مشقت نہیں کی تھی۔ گوشت ہڈیوں کا ساتھ چھوڑ رہا تھا اور وہ بے ڈول نظر آنے لگا تھا۔ دلبر خان نے اس کا تعارف جاری رکھتے ہوئے بولا، ماسٹر عبداللہ دیسی اور فری سٹائل دونوں طرح کی کشتیوں کا بہت بڑا ماہر ہے۔ خود بھی کسی زمانے میں بڑا ٹھیک ٹھاک ریسلر رہا ہے، لیکن کمر کا ایک پٹھا پھٹ جانے کی وجہ سے اکھاڑا اور ورزش دونوں چھوڑنا پڑے۔ یہ تمہیں اور ہوشو خان کو نورا کشتی کی ریہرسل کرائے گا۔ اگر تم اس کی ہدایت پر صحیح طرح عمل کرو گے تو کسی کو شک شبہ تک نہیں ہو سکے گا یہ نورا کشتی ہے۔ دلبر خان تمام جزیات کا خیال رکھتے ہوئے چل رہا تھا۔ مجھے اس سے اتنے اہتمام کی امید نہیں تھی۔ ماسٹر عبداللہ نے پرجوش انداز میں مجھ سے مصافحہ کیا۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہ پان بھی چبا رہا تھا اور سگریٹ بھی پی رہا تھا۔ شاید اکھاڑا چھوٹنے کے ساتھ ہی پہلوانوں والے طور طریقے بھی چھوٹ گئے تھے، لیکن پھر مجھے خود ہی احساس ہوا کہ میری حیرت بے جا تھی۔ میں نے تو اس دوران میں بعض پہلوانوں کو اکھاڑے میں بھی پان کھاتے اور سگریٹ پیتے دیکھا تھا، سگریٹ بھی سادہ نہیں بری ہوئی۔ اب اکھاڑے بھی شاید اکھاڑے نہیں رہے تھے، دوسری بہت سی اعلیٰ اقدار کی طرح پہلوانی کی روایت کو بھی دیمک لگ چکی تھی۔ جس قسم کا اکھاڑا میں نے خلیفہ نواز پری پیکر کی نگرانی میں کھلوایا تھا، اس قسم کے اکھاڑے اور خلیفہ نواز جیسے استاد اب معدوم ہوتے جا رہے تھے۔ ماسٹر عبداللہ کی آنکھیں سرخ تھیں، اس کی نظریں گویا میری ہڈیوں تک میں اتری جا رہی تھیں۔ وہ گویا آنکھوں ہی آنکھوں میں میرا ایکس رے اتارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہمارے عقب میں برآمدے میں نہایت کم طاقت کا ایک بلب جھول رہا تھا، جس کی مدھم اور بیمار سی روشنی صحن میں پہنچ رہی تھی۔ ہم پراسرار ہیولوں کی طرح ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ مومل اندر اپنے کمرے میں تھی۔ دلبر خان نے سر اٹھا کر چاروں طرف دیکھا۔ وہ غالباً یہ اطمینان کر رہا تھا کہ آس پاس کے کسی مکان سے کسی کی نظر صحن تک تو نہیں پہنچ سکتی، لیکن دینوں کا مکان اس لحاظ سے منفرد تھا کہ چاروں طرف سے کوئی اور مکان اس کے ساتھ جڑا ہوا نہیں تھا۔ اس کے علاوہ جہاں تک میں دیکھ سکا تھا وہاں تک مجھے تو کوئی 2 منزلہ مکان نظر ہی نہیں آیا تھا۔ مطمئن ہو کر دلبر خان نے دینوں کو صحن سے چارپائی ہٹانے کا حکم دیا۔ صحن کافی لمبا چوڑا تھا، زمین کچی لیکن سخت تھی۔ ماسٹر عبداللہ نے ایک نوکیلی لکڑی سے زمین پر چاروں طرف لکیر کھینچ کر بڑا سا ایک مربع بنا دیا اور بولا، یوں سمجھ لو یہ رنگ ہے۔ رنگ کا سائز تقریباً یہی ہے۔ پھر وہ مجھے اور ہوشو خان کو باقاعدہ عملی مظاہرے کے ساتھ ہدایت دینے لگا کہ ہم کس طرح غیظ و غضب کا مظاہرہ کرتے ہوئے اچھلتے کودتے داڑتے رنگ میں داخل ہوں گے۔ ہوشو خان کس طرح میری نظر بچا کر باضابطہ طور پر کشتی شروع ہونے سے پہلے ہی مجھے فاؤل کے ذریعے مار گرانے کی کوشش کرے گا۔ اس کی اس حرکت سے کسی طرح میرا غیظ و غضب بڑھے گا اور پھر میں اس پر کیا کیا داؤ پیچ آزماؤں گا۔ بڑی مشکل سے ریفری، جو خود بھی ایک سابق پہلوان ہوگا، بیچ میں پڑھ کر اس مار پیٹ کو رکوائے گا اور باضابطہ طور پر کشتی شروع کرائے گا۔ یہاں تک سب کچھ سمجھانے اور کر کے دکھانے کے بعد اس نے ہمیں عملی طور پر یہ سب کچھ دہرانے کے لیے کہا۔ ہم نے یہ سب محض ایکٹنگ کی حد تک اسے کئی بار کر کے دکھایا اور پوری کوشش کی ایک دوسرے کو چوٹ نہ لگنے پائے۔ ہوشو خان بہت موٹے دماغ کا آدمی معلوم ہوتا تھا، لیکن اس کی ہدایت پر وہ زیادہ عمدگی سے عمل کر رہا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اس قسم کی کشتیاں لڑنے کا اس کا تجربہ مجھ سے کہیں زیادہ تھا۔ ایسا لگتا تھا اسے ٹی وی اور VCR کے ذریعے دیکھی ہوئی سینکڑوں کشتیوں کی تفصیلات ازبر تھیں اور وہ ہماری کشتی کو
ان میں سے کئی مارکے کی کشتیوں کا ملغوبہ بنانا چاہتا تھا۔ اس نے باضابطہ کشتی کی ریہرسل شروع کرائی تو ترتیب سے تمام مراحل ہمیں ذہن نشین کرانے لگا کہ ہوشو خان کیا کرے گا اور میں اس کے جواب میں کیا کروں گا۔ کس طرح مقابلے میں نہایت خطرناک سسپینس اور فل ایکشن سے بھرپور موڑ لائے جائیں گے۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ فاول ہوشو خان کے حصے میں ڈال رہا تھا۔ بعض لوگوں پر فاول ہی جچتے ہیں، ان کی صورت دیکھ کر ہی تماشائیوں کو توقع ہوتی ہے کہ وہ فاول کھیلیں گے۔ میرے خیال میں ہوشو خان بھی ان ہی میں سے ایک تھا، جو خود پرستی سے قطع نظر ریسلر تھا یا نہیں، لیکن شاید میں صورت سے ہی فیئر کھیلنے والا نظر آ رہا تھا۔